اور ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آپ حضرات سے ایک درخواست ہے، اگر آپ قبول کر لیں گے تو بہتر ہوگا۔ کر لیں گے؟ آپ حضرات قریب کو تشریف لے آئے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آج اس جلسے کی برکت سے ہم سب کو قریب بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ ہمیں قریب ہو کر دل جمعی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تو اس جلسے میں اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ آج کے پیچھے والے بھی قریب آ جائے، مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے۔ آپ حضرات نے بہت دیر تک اہم تقریر سن لی ہے، اور ابھی میرے بعد بہت بڑے اللہ والے نصیحت فرمائیں گے اور اس جلسے کی دعا فرما دیں گے۔ میں نے تو میرے ذہن میں اس وقت اسٹیج پر قرآن پاک کی یہ 2 آیتیں آئی۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا ذکر کیا ہے جو دنیا کے تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے اچھے ہیں۔ میں آپ حضرات سے معلوم کروں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبیوں کے بعد دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے اچھے آدمی کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں؟ ایک آیت میں تو ان کا ذکر کیا اور ان کی 3 باتیں بیان فرمائی کہ ان کے اندر 3 باتیں تھیں، اس لیے سب سے اچھے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا ذکر کیا جو تمام انسانوں میں قیامت تک سب سے برا آدمی ہے۔ دنیا میں برے بہت ہوئے اور قیامت تک بہت ہوں گے، لیکن اللہ جس کو سب سے بڑا کمبخت اور برا کہے تو وہی تو سب سے بڑا کمبخت اور برا ہوگا۔ یعنی ایک آیت میں انبیاء کے بعد سب سے اچھے کا ذکر، اور ایک آیت میں دنیا کے تمام بروں میں سب سے برا آدمی، اچھے کی 3 خوبیوں کا ذکر اور اس کا مقام اور ٹھکانہ، اور برے کے جو برا ہے اس کی بھی 3 برائی اور اس کا ٹھکانہ ان آیات میں اللہ نے بیان فرمایا۔ بس اس کو بہت مختصر عرض کر کے بات ختم کروں گا، آپ اور سے سنیے اور ذہن میں رکھیے کہ نبیوں کے بعد سب سے اچھا کون اور بروں میں سب سے بڑا کمبخت کون؟ سب سے برے کو سمجھ لیجیے پہلے کون ہے۔ کیا فرعون سب سے برا آدمی ہے دنیا کا؟ یہ سب سے بڑا کمبخت قرآن نے فرعون کو نہیں کہا، اس سے بھی بڑا کمبخت ہاں، جبکہ فرعون نے وہ دعویٰ کیا ہے، اتنا بڑا دعویٰ کسی نے بھی نہیں کیا۔ فرعون آدمی تھا لیکن اس نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں۔
اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے فرعون نے کہ شیطان نے بھی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا. شیطان نے اپنے کو خدا تو کہیں نہیں کہا، لیکن فرعون نے کہا، خدائی کا دعویٰ کیا، اور وہ لوگوں سے کہتا بھی تھا کہ مجھے خدا مانو. جو خدا کرتا ہے وہ میں بھی کرتا ہوں. خدا کا کام ہے مارنا، زندہ کرنا، بارش کرنا، بارش کو روکنا. لوگوں نے کہا قحط کا زمانہ تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، کہ ہم تجھے خدا مان لیں گے، بارش کرا دیں. فرعون نے اعلان کر دیا کہ کل بارش ہو جائے گی. اعلان تو کر دیا، لیکن یہ جانتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں. ڈر گیا اعلان کر کے، اور شیطان کے پاس پہنچ گیا. شیطان سے کہا کہ میں نے تو کل کا وقت دے دیا ہے بارش کا، کیا کروں؟ شیطان نے کہا کہ گھبرا مت، جو وقت دیا ہے وقت مقررہ پر بارش ہو جائے گی. چنانچہ شیطان نے تمام شیاطین کو جمع کیا، اور اس وقت سے پہلا کہا کہ جتنے بھی شیاطین ہیں سب اوپر کی طرف کچھ کر جاؤ. اور جب وہ وقت آئے گا، اور جب فرعون کا کہے کہ بارش ہو جا، شیطان اوپر ہے، وقت آ گیا. فرعون نے کہا کہ بارش برس، تمام شیطانوں نے اوپر سے پیسہ کی بارش ہو کہ بھائی خدا مانو، دیکھو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن فرعون نے شیطان سے کہا، بڑے شیطان سے، کہ بارش تو ہوگی، لیکن میری بارش میں تو بدبو بہت زیادہ ہے. تو شیطان نے کہا کہ بھائی نقلی خدا کی نقلی بارش ہے، نقلی بارش میں تو بدبو ہوگی اور کیا خوشبو ہوگی. یہ فرعون مفسرین کا لکھتا ہے، ایسا آدمی گزرا ہے یہ کہ 400 سال تک اسے نہ نزلہ، نہ بخار، نہ کھانسی، کوئی بیماری نہیں ہوئی 400 سال تک. اور قوت ہاضمہ کتنا زبردست تھا، 40 دن تک خوب کھاتا تھا، اور 40 دن میں ایک دن بیت الخلا جاتا تھا. یہ تو بیماری اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ بیماری دے کر بندے کو حد میں رکھتا ہے، اور جو بیمار نہیں ہوتا وہ تو ساری حدیں پار کر دیتا ہے. جیسے فرعون نے حد پار کری اور دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی کا. تو اب بتاؤ فرعون کو سب سے بڑا کمبخت کہو گے؟ نہیں، اس سے بھی بڑا کمبخت کون تھا؟ دیکھو اللہ نے جس کو سب سے بڑا کمبخت کہا فرعون نہیں، وہ تھا ابو جہل. دلیل کیا ہے؟ تم کہو گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو جہل نے تو خدا نہیں کہا آپ کو، فرعون نے کہا. اس کی دلیل کیا ہے کہ فرعون سے بڑا کمبخت ابو جہل ہے. میں مختصر سنا رہا ہوں. جب جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر میں ابو جہل مارا گیا اور شور مچ گیا کہ ابو جہل مارا گیا، ابو جہل مارا گیا. جنگ ٹھنڈی پڑی، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ بھائی جاؤ یہ دیکھ کر آؤ کہ ابو جہل زندہ ہے یا مارا گیا. اب جائے کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس مجلس میں کہ دیکھنے کے لیے ایسا آدمی جائے گا جس نے کبھی اپنے کو بڑا نہ سمجھا ہو، چھوٹا ہی سمجھا ہو. صحابہ کی تو پوری جماعت ایسی تھی کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہی نہیں تھے، چھوٹا سمجھتے تھے. لیکن حضور کے سامنے کون اعلان کرے کہ میں چھوٹا ہوں؟ قربان جائیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی پر
انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ہوں ایسا کہ میں نے تو کبھی اپنے کو بڑا سمجھا ہی نہیں۔ حضور اکرم نے تصدیق فرما دی کہ ہاں تم ہو ایسے۔ کیوں؟ حضور اکرم نے یہ شرط کیوں لگائی کہ دیکھنے کے لیے وہ جائے کہ جس نے کبھی اپنے کو بڑا نہ سمجھا ہو؟ اس لیے کہ ایسے کے پاس بھیجا جا رہا ہے کہ جس نے کبھی اپنے کو چھوٹا ہی نہیں سمجھا، بڑا ہی بڑا سمجھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب اس کو دیکھنے کے لیے پہنچے تو اس کی آنکھ بند ہے، آنکھیں کھولی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جو دیکھا تو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ مدینے کا غریب اور فقیر آدمی مجھے قتل کرنے کے لیے آ گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا بڑا سردار اور قتل کر رہا ہے ایک مدینے کا فقیر اور ذلیل آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو غصہ آ گیا اور تلوار اٹھائی اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود تم مجھے قتل کرو گے، لیکن کچھ میری بھی وصیت ہے، اب میں بچنے والا نہیں ہوں، لیکن میری وصیت یہ ہے کہ جب تم میری گردن کو کاٹو تو اوپر سے مت کاٹنا، بالکل ہوا سے ملا کر میری گردن کو کاٹنا۔ یہ کیوں؟ کہ جب میری گردن کٹنے کے بعد زمین پر رکھی جائے اور بھی گردنیں ہوگی تو سب سے اونچی گردن کٹنے کے بعد میری نظر آئے، تاکہ لوگ یوں کہیں کہ بھئی سردار تو جیسے زندہ پڑا تھا، گردن کٹنے کے بعد بھی اونچی گردن ہے سب سے۔ بتاؤ ابو جہل مرتے مرتے اپنے کو چھوٹا سمجھ رہا ہے یا بڑا سمجھ رہا ہے؟ تکبر ہے یا نہیں؟ لیکن فرعون اس نے دعویٰ کیا خدائی کا، انا ربکم الاعلی، اور جب وہ دریا میں غرق ہو رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت۔ موسیٰ میری جان بچا، میں تو ایمان لے آیا، میں تیرے خدا پر ایمان لے آیا، تجھے نبی مان لیا۔ تو فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا وہ مرتے وقت ایمان اور اپنے کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، لیکن ابو جہل بتاؤ مرتے وقت اپنے کو چھوٹا سمجھ رہا ہے یا بڑا سمجھ رہا ہے؟ تو سب سے بڑا کمبخت کون ہوا، فرعون یا ابو جہل؟ اس لیے تکبر وہ گناہ ہے جو اس دھرتی پر تمام گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ہوا زمین پر، وہ تکبر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ پوری زندگی چھوٹے بن کے گزارو گے یا بڑے بن کے گزارو گے؟ حضور اکرم یوں فرما رہے ہیں من تواضع للہ ورفعہ اللہ، جو اپنے کو چھوٹا سمجھے گا اللہ کے لیے اللہ اس کو بڑا بنا دے گا، اور جو اپنے کو بڑا سمجھے گا، تکبر کرے گا، گھمنڈ کرے گا، اللہ اسے چھوٹا اور اس کو ذلیل کر دے گا۔ تو بھائی ہم سب اپنے کو تکبر کر کے یا بڑا بنا کر پیش کریں گے یا عاجزی اور تواضع کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ کہو کہ ہم چھوٹے بن کے پوری زندگی گزاریں گے۔ تو پتہ چل گیا سب سے بڑا کمبخت جس کو اللہ نے کہا بروں میں سب سے برا کون ہے، وہ ابو جہل۔ اب نبیوں کے بعد جو سب سے اچھے آدمی ہے وہ کون ہے؟ بس مختصر یہ سمجھ لو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کے بعد تمام انسانوں سے افضل اور اعلیٰ اور دنیا کے تمام اچھوں میں سب سے اچھے۔ تین خوبی اللہ نے بیان فرمائے ابو بکر کی کہ تین اچھائی تھی۔ کیا؟
فَأَمَّا مَنْ آتَى، ابو بکر کی ایک خصلت تو یہ تھی کہ ان کا ہر وقت ہاتھ چلتا تھا، یتیموں پر، بچوں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر، دین کے جتنے کام ہوتے تو ان کا ہاتھ ہر وقت چلتا رہتا تھا. اللہ بیان فرما رہا ہے ایک خوبی تو یہ تھی فَأَمَّا مَنْ آتَى، اور دوسری خوبی وَاتَّقَى، تقوی، پرہیزگاری، اللہ سے ہر قدم پر ڈر کے زندگی گزارتے، یعنی تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، گناہوں سے بچتے تھے. دوسری خوبی یہ تھی. اور تیسری خوبی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اسلام کی کوئی بھی بات ہوتی، عقل میں آئے یا نہ آئے، ابو بکر کے سامنے جب اسلام کی کوئی بات آتی چھوٹی بڑی تو بغیر چونک و چرا اور بغیر دلیل کے اس کو مانتے تھے. جو بھی کہا اسلام کی بات اس کو مان لیا. کفار نے کہا کہ لو اب تو تمہارا ساتھی ایک ہی رات میں ساتوں آسمان، جنت، جہنم اور ایک ہی رات میں دیکھ کر آ گیا. ابو بکر نے کہا کہ ایسا کیسا ہو جائے گا؟ فوراً کہا کہ ہاں سچ ہے. یعنی اسلام کی کوئی بھی بات چھوٹی بڑی فوراً کیا کرتے؟ ایک دم مان لیتے تھے. تین خوبی ہو گئی ابو بکر کے اندر. اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم نے اس کو جنت کے لیے آسان کر دیا، یعنی ان کا مقام کہاں ہوگا؟ جنت میں. اور جو سب سے بڑا کم وقت اس کی تین عیب اس کے اندر کیا تھے وہ اس آیت میں ذکر کے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ. کنجوس تھا ابو جہل، کنجوس اور فقیر تھا. یعنی جہاں دینے کا حق تھا وہاں بھی نہیں دیتا تھا اور کہیں خرچ ہی نہیں کرتا تھا. بخیل اور کنجوس تھا. اور دوسرا عیب کیا ذکر کیا؟ واستغنى، لاپرواہ تھا، غافل تھا، سست تھا، کاہل تھا. اور تیسرا عیب اس میں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جب بھی کوئی اسلام کا مسئلہ آتا چھوٹا بڑا تو فوراً اس کو جھٹلاتا تھا، تکذیب کرتا تھا. یہ تین عیب اس میں تھے. اللہ نے اس کا مقام کیا بیان کیا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، کہ ہم نے جہنم کے لیے اس کو آسان کر دیا، یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دونوں آیتوں کی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے میں تو بس آپ حضرات سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں